السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس نور جہاں، ہم نے آپ سے بول دیا ہے ہم مر جائیں ہمیں کھانا نصیب نہ ہو، لیکن آپ حویلی کام کرنے نہیں جائیں گی۔ شائستہ بیگم بلند آواز میں بولی تھی، جبکہ نور جو اپنی ماں سے ضد کر رہی تھی کہ وہ ان کی جگہ حویلی جا کر نوکری کرنا چاہتی ہے، اس کی اماں کسی صورت بھی اس چیز کے لیے رضامند نہیں آ رہی تھی، اور یہی چیز اس کو پریشانی میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے مصلحتاً لہجے میں بولی، امی جان، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ میرے لیے آج تک آپ نے نہ جانے کیا کچھ برداشت کیا ہے، لیکن ایک آخری بار مجھے اس چیز کی اجازت دے دیں۔ اگر میرے پاس تعلیم ہوتی تو میں کسی بھی گاؤں کے اسکول میں ٹیچر لگ جاتی، مگر افسوس ہے مجھے اپنی کاہلی پر کہ میں نے پڑھائی نہیں کی۔ آپ کی اتنی کوششوں کے بعد میں اسکول نہیں گئی۔ نور دکھی لہجے میں بولی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ آج اپنے آپ کو اتنی بے بس محسوس کر رہی تھی جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ آج اسے واقعی تعلیم کی اہمیت سمجھ آ گئی تھی۔ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک اس کی ماں نے بہت زور دیا تھا، اس کو سمجھایا تھا کہ چندہ یہ نہ کر، پڑھائی کر لے، کھیل کود ہوتے رہیں گے، مگر نور کبھی پڑھائی کی طرف راغب ہی نہیں ہوتی تھی۔ بے شک وہ تعلیم یافتہ نہیں تھی، مگر اس کی اماں نے اسے ہر ہنر دیا تھا، اور ساتھ میں اس کی تربیت ایک ایسی لڑکی کی مانند کی تھی جو واقعی ایک پڑھی لکھی لگتی ہے۔ اگر کوئی اجنبی نور جہاں سے ملاقات کرتا تھا تو وہ یہی گمان کرتا تھا کہ یہ ایک پڑھی لکھی لڑکی ہے۔ اس کی ماں نے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور نکاہت زدہ آواز میں بولی تھی، میں جانتی ہوں تم میری وجہ سے ہلکان ہو رہی ہو، لیکن بیٹا میں ٹھیک ہوں، ہم تھوڑے میں گزارا کر لیں گے، لیکن میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہر جوان لڑکی کے لیے حویلی ٹھیک نہیں ہے۔ جبکہ نور نے اپنی ماں کو اچنبے سے دیکھا تھا کہ وہ اس طرح کی بات کیوں کر رہی تھی۔ گاؤں بھر میں مشہور تھا کہ بڑی پیرنی کی حویلی اور وہاں کے مکین بہت اچھے ہیں، وہ ہر ایک کی عزت کرتے ہیں، کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتے، پردے دار لوگ ہیں۔ لیکن اس کی ماں کا اس طرح ان کے لیے کہنا اسے ناگوار گزرا تھا۔ وہ فوراً تڑک کر کے بولی تھی، امی جان، بے شک آپ کی انہوں نے مدد نہیں کی، آپ کی خیریت دریافت نہیں کی، اور نہ ہی ان کے گھر سے کوئی آیا، لیکن جو بھی ہے وہ آپ کے مالک ہیں، آپ نے ان کا نمک کھایا ہے۔ آپ کا یہ کہنا مناسب نہیں لگتا کہ آپ ان کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کریں۔ جبکہ شائستہ بیگم کی طبیعت کچھ ناساز معلوم ہو رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے سوال پر اس کو جواب دینا چاہتی تھی، لیکن اچانک ہی انہیں سانس لینے میں بھی دشواری محسوس ہوئی تھی، اور وہ تیز تیز سانس لینے لگی تھی، جبکہ نور کی جان پر بنائی تھی۔ وہ فوراً اپنی ماں کے قریب ہوئی تھی اور ان کی پیٹھ سہلاتے ہوئے بولی تھی، امی جان، کیا ہو گیا آپ کو؟ اللہ خیر کرے۔ یہ کہتے ہی اس نے بلند آواز میں لوگوں کو پکارنا شروع کر دیا تھا۔ اس گھر میں واحد وہ، اس کی ماں اور اس کا ایک چھوٹا بھائی رہتا تھا۔ ابا کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ جب سے نور نے ہوش سنبھالا تھا اپنی ماں کو ہی محنت مزدوری کرتے دیکھا تھا، لیکن کچھ روز سے ان کی طبیعت خراب تھی اور وہ کام کرنے کے لیے نہیں جا رہی تھی۔ بھائی کو ایک چھوٹی سی فیکٹری میں کام پر لگا دیا گیا تھا، لیکن اس کی سیلری سے بالکل بھی گزارا نہیں ہو رہا تھا۔ شائستہ بیگم نے بہت کوشش کی تھی کہ ان کے دونوں بچے پڑھ لکھ جائیں، لیکن دونوں نے ہی پڑھائی کرنے سے منع کر دیا تھا، اور آج ان کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ دونوں ماں بیٹی ہلکان ہو چکی تھیں۔ پڑوس کے رہنے والے فوراً ان کے گھر آ گئے تھے، اور اس کی اماں کو گاؤں کے ہی چھوٹے ہسپتال میں دکھایا گیا تھا، اور ان کا معائنہ ہونے کے بعد وہاں کے ڈاکٹر نے انہیں ایک ہی مشورہ دیا تھا کہ انہیں شہر کے بڑے ڈاکٹر کو دکھایا جائے، ان کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے، اگر بر وقت علاج نہ ہوا
تو معاملہ گھمبیر ہو سکتا ہے۔ یہ باتیں سن کر نور جہاں کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایک ایسے دوراہے پر آ کر کھڑی ہو جائے گی کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹوں تو بدن میں خون نہیں۔ بے شک جب معاملہ ماں کا آتا ہے تو ہر اولاد ہی ڈہ جاتی ہے۔ کافی دیر ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھ کر اس نے اپنے اندر ہمت جمع کی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب ماں کو گھر چھوڑ کر وہ بڑی حویلی ضرور جائے گی، بڑی پیرنی کے آگے اپنی جھولی پھیلا دے گی، ان سے مدد کی اپیل کرے گی، اور اسے یقین تھا وہ کبھی اسے انکار نہیں کریں گی۔ چند پل بعد ہی ڈاکٹر نے اس کی اماں کو ڈسچارج کر دیا تھا، اور وہ شائستہ بیگم کو دوائی وغیرہ دے کر بنا انہیں اطلاع کیے گھر سے نکل پڑی تھی۔ اسے معلوم تھا آج وہ ایک نوکرانی کی حیثیت سے جا رہی ہے، آج اسے ان کی غلامی کرنی ہے، ان کی ہر بات پر سر جھکانا ہے۔ اس کے کانوں میں اس کی اماں کی آواز گونج رہی تھی، نہیں میری لاڈو پری کبھی ایسا کوئی کام نہیں کرے گی جس سے اس کی عزت نفس مجروح ہو۔ میری گڑیا تو شہزادی ہے اور وہ شہزادیوں کی مانند رہے گی۔ میری دعا ہے میری بیٹی کا سسرال ایسا ہو جہاں صرف اور صرف اسے خوشیاں نصیب ہوں۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ بے شک جب ماں باپ کمزور ہو جاتے ہیں تو اولاد بھی بالکل ناکارہ ہو جاتی ہے، مگر نور جہاں نے ایسا کچھ نہیں ہونے دیا تھا۔ اسے کچھ کرنا تھا اور وہ کر کے ہی دم لینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ چند پل کی مسافت کے بعد بڑی حویلی آ گئی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کا دل کپ کپا اٹھا تھا۔ اس کی اماں کی باتیں اس کے کان میں گونج رہی تھیں کہ ایک لڑکی کے لیے بڑی حویلی کا ماحول ٹھیک نہیں ہے۔ آخر کیا کیا ہوتا ہے اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ اللہ کا نام لے کر حویلی میں داخل ہو گئی تھی۔ وہ حویلی جتنی باہر سے عالی شان تھی اس سے کئی دگنا وہ اندر سے خوبصورت تھی۔ وہ چند پل کے لیے حویلی کی خوبصورتی میں ہی کھو گئی تھی۔ اچانک ہی اسے کسی نے ٹھوکا دیا تھا اور وہ نادان لڑکی فوراً ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی۔ اس کے بالکل سامنے ایک ادھیڑ عمر عورت کمر پر ہاتھ ٹکائے اسے بڑی بڑی آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کا تو دل بھی دہل گیا تھا، لیکن غور سے دیکھنے پر وہ اس عورت کو پہچان گئی تھی اور پرجوش ہوتے ہوئے بولی، شکر خدا کا میں سارے راستے دعا کرتی آئی کہ میرا سامنا آپ سے ہو جائے۔ خدا کا شکر ہے شکیلا آنٹی آپ مجھے مل گئیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا نور جہاں کو جیسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ اسے ان کے بارے میں معلوم تھا، کئی بار وہ ان کے گھر آ چکی تھی۔ شکیلا شائستہ کی بہترین دوست تھی، اس لیے نور جہاں اس کو جانتی تھی۔ جبکہ شکیلا نور جہاں کی جانب دیکھتے ہوئے حیرت زدہ لہجے میں بولی تھی، تمہاری امی نے تمہیں کس طرح یہاں بھیج دیا؟ کیا شائستہ کو معلوم نہیں ہے کہ یہاں کا ماحول کیسا ہے؟ شکیلا سختی سے بولی تھی۔ نور جہاں ایک پل کے لیے خوف زدہ ہوئی تھی اور ڈرے سہمے لہجے میں بولی، شکیلا آنٹی دراصل امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، آج بھی انہیں سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ میں ہسپتال گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ امی کو شہر والے ہسپتال میں دکھانا ہے، ورنہ معاملہ خراب ہو جائے گا اور ہم امی کی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ میں بڑی پیرنی کے پاس آئی ہوں، ان سے درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ وہ ہماری کچھ مدد کر دیں۔ جبکہ شکیلا یہ سن کر کچھ پل کے لیے خاموش ہو گئی تھی اور نور کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، لیکن پھر بھی تمہیں یہاں نہیں آنا تھا۔ اللہ میری دوست کو صحت یابی دے۔ خیر تم جاؤ، میں تمہیں بڑی پیرنی سے ملاقات کرنے نہیں دوں گی۔ یقیناً تمہاری امی کو اس بارے میں علم نہیں ہوگا کہ تم یہاں آئی ہو، وہ سوالیہ بولی تھی۔ جبکہ نور جہاں نے حیران ہو کر شکیلا کی جانب دیکھا تھا اور بے ساختہ بولی تھی، آنٹی آپ کو اس بارے میں کیسے علم ہوا؟ انہوں نے چند پل نور کی جانب دیکھا تھا اور فوراً بولی تھی، اگر مجھے
تھوڑا بہت بھی کچھ سمجھتی ہو تو بیٹا واپس چلی جاؤ، یہاں کا ماحول آپ کے لیے بالکل درست نہیں ہے۔ ابھی گھر میں کوئی شاہ جی نہیں ہے، اگر کسی نے بھی آپ کو دیکھ لیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ میری گڑیا تم واپس لوٹ جاؤ۔ جبکہ نور نے سختی سے اپنا سر نفی میں ہلایا تھا اور پھر انہیں دیکھتے ہوئے بولی تھی، نہیں آنٹی، جو بھی مصیبت آئے مجھے قبول ہے، میں اپنی اماں کو اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، مجھے بڑی پیرنی سے ملنا ہے اور ان سے ملاقات کر کے ہی دم لوں گی۔ اور آپ، وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ایک اور ملازمہ ان کے پاس آ گئی تھی اور نور کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، اے لڑکی، بڑی پیرنی نے تمہیں یاد فرمایا ہے، آؤ، وہ تمہیں بلا رہی ہے۔ جبکہ ایک پل کے لیے نور حیران ہو گئی تھی کہ انہیں کیسے علم ہوا، کیونکہ اس نے اندر آنے کے بعد کسی بھی ملازمہ کو اپنے آنے کی خبر نہیں دی تھی، اور نہ ہی شکیلہ ابھی تک اس کے سامنے سے گئی تھی۔ اس کا یہ سوچنا بالکل درست تھا، وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی شکیلہ بے ساختہ بولی تھی، نور تم جاؤ، میں سب سنبھال لوں گی، تم یہاں مت ٹھہرو، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے بڑی پیرنی سے ملنے کی، مجھے معاملات پتہ ہیں، تمہارے لیے یہاں خطرہ ہے۔ جبکہ نور جہاں حیران ہو کر شکیلہ کو دیکھ رہی تھی کہ وہ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہے، وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ دوسری ملازمہ بھڑک اٹھی تھی، شکیلہ باجی، کیوں تم اپنی موت کو دعوت دے رہی ہو؟ اگر بڑی پیرنی کو تمہاری حرکتوں کے بارے میں پتہ چل گیا تو تمہیں معلوم ہے آگے تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اور لڑکی تمہاری خیریت بھی اسی میں ہے کہ تم بڑی پیرنی سے ملاقات کر کے جاؤ، ورنہ تمہاری امی اور تمہارے گھر کے لیے بہت مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ جبکہ نور جہاں کے چہرے پر خوف کی لہر دوڑ گئی تھی، نہ جانے کیوں اسے بھی اب خوف آنے لگا تھا، پہلے شائستہ کا منع کرنا، اب شکیلہ کا منع کرنا، اور پھر یہ باتیں اسے خوف میں مبتلا کر چکی تھی۔ جتنے اعتماد کے ساتھ وہ یہاں آئی تھی اس کا سارا اعتماد ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا تھا، مگر پھر بھی اس نے اپنے آپ میں اعتماد پیدا کیا تھا اور شکیلہ کو نظر انداز کیے وہ دوسری ملازمہ کے ہمراہ بڑی پیرنی کی خدمت میں پیش ہو گئی تھی۔ اس کا دل ہولے ہولے لرز رہا تھا، نہ جانے کیوں اسے بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہو۔ کمرے میں موجود سامنے تخت پر بیٹھی وہ عورت بہت ہی رعبدار شخصیت کی مالک لگ رہی تھی۔ اس خاتون نے سفید لباس زیب تن کیا ہوا تھا، چہرے پر موجود رعب انہیں بہت معتبر بنا رہا تھا۔ ہاتھ میں تسبیح تھامے وہ عورت کہیں سے بھی بوڑھی نہیں لگ رہی تھی۔ نور جہاں نے ایک قدم بڑی پیرنی کے کمرے میں رکھے تھے اور جھک کر انہیں سلام پیش کیا تھا، جبکہ ملازمہ نے فوراً اسے اشارہ کیا تھا کہ ان کے ہاتھ کو چوم لو اور عقیدت سے آنکھوں سے لگاؤ، جبکہ اس نے فوراً وہی سب کیا تھا جو وہ ملازمہ بتا رہی تھی، کیونکہ اسے طور طریقوں کا بالکل علم نہیں تھا۔ ہاتھ چومنے کے بعد بڑی پیرنی نے سر اٹھا کر نور جہاں کی جانب دیکھا تھا اور سوالیہ بولی تھی، ہاں لڑکی، بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ ان کا رعبدار لہجہ ایک پل کے لیے نور جہاں کو خوف میں مبتلا کر چکا تھا، لیکن اس نے ہمت جٹائی تھی اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے حرف بحرف اپنی ماں کی حالت ان کے گوش گزار کر دی تھی اور ان سے مدد کی اپیل کی تھی کہ میرے لیے کچھ عنایت کی جائے، میری ماں کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے، مجھے تھوڑے پیسوں کی ضرورت ہے تاکہ میں شہر جا کر اپنی اماں کا علاج کر سکوں۔ چند پل کمرے میں خاموشی چھائی رہی تھی، بڑی پیرنی کے چہرے کے پر ناگوار تاثرات نظر آ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں نور جہاں کو محسوس ہو چکا تھا کہ یہاں سے اسے بالکل بھی مدد حاصل نہیں ہوگی۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی بڑی پیرنی نے اس کی جانب دیکھا تھا اور بلند آواز میں بولی تھی، دیکھو لڑکی، میرے یہاں پر اس طرح کی کوئی مدد نہیں کی جاتی، میں سالانہ خیرات کر دیتی ہوں اور اس سال کی خیرات بھی میں کر چکی ہوں،
اور رہی تمہاری اماں کی بات، تو وہ بہت محنتی عورت تھی اور میری قابل ملازمہ تھی۔ اگر تم اس کی جگہ یہاں پر کام کرو گی تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس بدولت تمہاری اماں کا علاج کروا دیں، لیکن شہر جانے کی تمہیں یا تمہاری اماں کو ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ ہمیں تمہاری اماں کی جگہ ویسے بھی ایک قابل عورت کی ضرورت ہے۔ اگر تم اس کی جگہ آنا چاہتی ہو تو ہم تمہیں ماہانہ تنخواہ بھی دے دیں گے اور تمہاری اماں کی دوائیوں کا خرچہ بھی اٹھا لیں گے۔ بڑی پیرنی مصلحتاً لہجے میں بولی تھی، جبکہ نور جہاں کی تو بانچھیں کھل اٹھی تھیں۔ وہ بے ساختہ ہو کر بولی، مالکن مجھے سب منظور ہے، بس میری ماں کی دوائیوں کا خرچہ اٹھا لیں، میں ہمیشہ آپ کی شکر گزار رہوں گی۔ وہ یہ بولتے ہی ان کے خوبصورت ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگا چکی تھی، جبکہ بڑی پیرنی نے اسے ایک عجیب نگاہ سے دیکھا تھا اور اسے کل آنے کا حکم دے دیا تھا۔ وہ بہت خوش ہو کر بڑی پیرنی کے کمرے سے باہر آئی تھی۔ اس نے جیسا سوچا تھا اس نے وہ پا لیا تھا۔ اسے بس اپنی ماں کی فکر تھی اور یہ لوگ اس کی ماں کا علاج کروانے کے لیے رضامند ہو گئے تھے۔ لیکن وہ جیسے ہی باہر آئی، سامنے کھڑی شکیلہ کے چہرے کو دیکھ کر ایک پل کے لیے حیرت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ شکیلہ کا سفید چہرہ پڑ چکا تھا، آنکھیں بڑی ہو گئی تھیں۔ یہ کیا معاملہ تھا وہ خود نہیں جانتی تھی۔ نور جہاں نے اپنے قدم شکیلہ کی جانب بڑھائے تھے اور اس کی شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، آنٹی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیوں میری نوکری سے اتنی ناخوش ہیں؟ خدا را اس طرح مت کریں، میری روزی روٹی کو نظر لگ جائے گی۔ میں خوش ہوں، میری اماں کا علاج بھی ہو جائے گا اور ہمارا گھر چلانے کے لیے مجھے تنخواہ بھی مل جائے گی۔ میں کل سے آؤں گی، ابھی تو میں جا رہی ہوں، اماں کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، چھوٹے کو بھی اپنی نوکری کی خبر دینی ہے۔ نور جہاں آگے بڑھتی کہ اچانک ہی شکیلہ نے اس کی کلائی تھامی تھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، اگر تم مجھے اپنا سمجھتی ہو تو بیٹا کل مت آنا، یہ حویلی عام معصوم لڑکیوں کے لیے نہیں بنی ہے، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جبکہ یکدم ہی ان پر غصہ آیا تھا مجھے، اور میں ہاتھ جھٹک کر سفاکیت سے بولی تھی، بس کر دیں آنٹی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ مجھے سب معلوم ہے، آپ میری امی کی جگہ پر آنا چاہتی ہیں، ان کی تنخواہ بھی ہتھیانا چاہتی ہیں، لیکن میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ میں اپنی ماں کی جگہ آؤں گی، ان کی نوکری کو بچاؤں گی، ان کا علاج کرواؤں گی، میں آپ کے ہاتھ اپنی ماں کی نوکری نہیں آنے دوں گی۔ نور جہاں نے غصے میں جو منہ میں آیا تھا وہ سنا دیا تھا اور پھر گھر کی راہ لی تھی، جبکہ پیچھے سے شکیلہ نے اسے دکھ بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ نور جہاں کو اپنا سمجھ کر سمجھا رہی تھی، لیکن اس نے غلط مطلب لیا تھا اور وہ بس دعا کر کے ہی رہ گئی تھی کہ اس بچی کے حق میں سب چیزیں اچھی ہوں۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب انسان خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتا ہے تو پھر کوئی بھی طاقت کیوں نہ ہو وہ اسے نہیں بچا سکتی، اور یہی عالم نور جہاں کے ساتھ تھا۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو اس کی اماں خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ دوائیوں کے زیر اثر وہ گہری نیند میں تھی۔ اس کا بھائی بھی اماں کے برابر میں ہی بیٹھا دھیرے دھیرے ان کے سر میں اپنی انگلیاں چلا رہا تھا اور ایک ہاتھ تھام رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بے شک وہ چھوٹا تھا لیکن اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا، اور یہ ایک فطری عمل ہے۔ بیٹوں کو اپنی ماں سے ایک الگ ہی انسیت ہوتی ہے، اور یہی حال اس چھوٹے سے بچے کا تھا۔ نور جہاں کو دیکھ اس نے آہستگی سے اماں کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے نکالا تھا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر آ گیا تھا، اور نور جہاں سے سوال جواب کرنے لگا تھا کہ تم کہاں گئی تھی؟ تمہیں معلوم ہے امی کی طبیعت کس طرح خراب ہے، اور تم باہر سیر سپاٹوں کے لیے نکلی ہوئی ہو۔ وہ تھا چھوٹا لیکن حد درجہ سمجھدار تھا، جبکہ نور جہاں کا پارا یکدم آسمان پر پہنچا تھا اور وہ غصے سے بولی تھی، تمہیں بہت پتا ہے
کہ میں سیر سپاٹوں کے لیے گئی ہوں۔ تمہیں معلوم ہے پیچھے سے یہاں کیا ہوا تھا؟ میں ابھی امی کو ہسپتال سے دوائی دلا کر لا رہی ہوں، اور پھر انہیں یہاں چھوڑ کر میں حویلی گئی تھی تاکہ وہاں ملازمہ کی نوکری کر سکوں اور اپنے گھر کا چولہا جلا سکوں، امی کی دوائیوں کا خرچہ نکال سکوں۔ تم سے تو کچھ نہیں ہوگا، اور نہ ہی تم اپنے سیٹ سے کسی چیز کی بات کرتے ہو۔ جبکہ آدم خاموش ہو گیا تھا اور سر جھکا لیا تھا۔ اسے واقعی کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اور وہ بے وجہ ہی اپنی بہن پر غصہ ہو گیا تھا۔ نور جہاں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اس نے معافی طلب کی تھی اور واپس اماں کے پاس چلا گیا تھا۔ اس کے لیے یہ سب کچھ بہت تکلیف دہ عمل تھا۔ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بہن کسی کے گھر کی صاف صفائی کا کام کرے، مگر اب وہ بھی بے بس ہو چکا تھا۔ دن اپنی رفتار کے مطابق گزر گیا تھا، اور اگلی صبح پڑوسن کو اماں کا خیال رکھنے کی تاکید کر کے وہ حویلی کی جانب چل پڑی تھی۔ آج اس نے کالے رنگ کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا جو اس کی دودیا رنگت پر خوب جچ رہا تھا۔ نور جہاں تھی تو غریب لڑکی، مگر اس کو اللہ نے بے حد حسن سے نوازا تھا۔ اس کی بھری آنکھیں کسی کو بھی اپنی جانب مائل کر سکتی تھیں۔ قدرتی گلابی گال بہت خوبصورت تھے، پنکھڑیوں کی مانند ہونٹ جو ہر وقت گلابی سرخی میں ڈوبے ہوتے تھے۔ کانوں میں جھمکے پہنے وہ لڑکی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے گاؤں کا سارا حسن اس لڑکی پر آ ٹھہر گیا ہو۔ چند پل کی مسافت کے بعد وہ حویلی پہنچ گئی۔ اندر جاتے ہی اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا گیا تھا۔ کل والی بڑی پیرنی کی خاص ملازمہ اسے ان کے پاس لے کر گئی تھی۔ اس نے وہاں جاتے ہی انہیں ادب سے سلام کیا تھا، ان کا ہاتھ چوم کر عقیدت سے آنکھوں سے لگایا تھا، اور پھر انہوں نے اسے بہت سارے کاموں کا بتا دیا تھا، اور ساتھ میں ہدایت کی تھی کہ کسی بھی کام میں دیری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کام میں دیری ہوگی تو اگلے دن اسے یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اس نے فوراً ہی اپنا دوپٹہ ایک طرف باندھ لیا تھا اور کام کے اندر جت گئی تھی۔ سب سے پہلے اس نے لاؤنج کی صفائی کی تھی۔ وہاں کا پوچا لگاتے ہوئے اسے اپنی کمر میں درد ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ان کا گھر تو 2 کمروں پر مشتمل تھا جو شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتا تھا، اور حویلی کا لاؤنج بہت بڑا تھا۔ آج کام کرنے کی وجہ سے اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی، مگر اس نے اپنے قدم پیچھے نہیں لیے تھے۔ اسے معلوم تھا اگر وہ ذرا بھی تھکن کے آثار اپنے چہرے پر لاتی تو بڑی پیرنی نے غصہ ہو جانا تھا، اور اگر وہ غصے میں آ جاتی تو اس کی نوکری خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ اسی لیے وہ اپنا دل مار کر محنت کرنے لگی تھی، اور کہتے ہیں نا، محنت میں عظمت ہوتی ہے۔ جو شخص محنت کرتا ہے وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، اور جو شخص محنت نہیں کرتا وہ ساری زندگی ناکامی کی گزارتا ہے۔ ابھی اسے کام کرتے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک ایک ملازمہ اس کے پاس آئی تھی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمایاں تھے، ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ وہ نور جہاں کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، اوپر کافی بنا کر لے کر جاؤ، چھوٹے شاہ جی نے منگوائی ہے، اور ان کے ساتھ ادب سے پیش آنا۔ ایک پل کے لیے نور حیران ہوئی تھی اور فوراً بولی تھی، میرے کاموں میں یہ کام شمار نہیں ہے، اور نہ ہی میں جانے والی ہوں۔ مجھے یہاں کی صفائی کرنی ہے، اور پھر برتن بھی صاف کرنے ہیں۔ جو کام تمہیں ملا ہے تم اس کو کرو، مجھ پر اپنا کام تھوپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نور تھی تو 20 سال کی، لیکن معصوم بالکل نہیں تھی۔ جبکہ وہ ملازمہ نور کو کوہنی تھام کر بولی تھی، ارے لڑکی، میری پوری بات سن لو۔ بڑی پیرنی کا حکم ہے کہ میں تمہیں کہوں کہ چھوٹے شاہ جی کے کمرے میں کافی تم تک پہنچاؤں، اور اگر تم نے ذرا بھی ان کی حکم عدولی کرنے کی کوشش کی تو یہاں تمہارا آخری دن ہوگا۔ جبکہ نور کا دل دہل اٹھا تھا۔ بڑی پیرنی کا حکم وہ مڑ کر بھی ٹال نہیں سکتی تھی، ان کی بدولت ہی تو اس کو یہاں نوکری ملی تھی۔ وہ فوراً ہی کافی بنانے لگی۔
جلدی سے کافی بنا کر وہ اوپر کی جانب بڑھی تھی، لیکن آدھے راستے میں ہی شکیلا حائل ہو گئی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، کہاں جا رہی ہو تم؟ ایک پل کے لیے نور کو ان سے نفرت محسوس ہوئی تھی اور میں وہ نظر انداز کر کے جانے لگی تھی، جبکہ انہوں نے بے ساختہ اس کو تھام لیا تھا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، پاگل مت بنو نور، کیوں تم اپنی جان کی دشمن بنی ہوئی ہو؟ تمہاری ماں نے ہمیشہ تمہیں ان کاموں سے دور رکھا ہے، ان لوگوں سے چھپایا ہے، اور تم خود اپنے آپ کو ان لوگوں کے سامنے عیاں کر رہی ہو، کیوں اپنی عزت کی دشمن بنی ہوئی ہو؟ ان کا انداز بالکل امی جیسا تھا۔ ایک پل کے لیے نور خاموش ہوئی تھی اور پھر ان کا ہاتھ جھٹک کر بولی تھی، میرے معاملات سے آپ دور رہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ مجھے اپنی زندگی کے فیصلے لینے بہت اچھے سے آتے ہیں، مجھے جو حکم ملے گا میں اس کی تعمیل کروں گی۔ آنٹی، آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ نور یہ بول کر فوراً اوپر کی جانب بڑھی تھی، اس کا غصے سے دماغ خراب ہو چکا تھا، وہ پل میں ہی بہت زیادہ غصہ ہو جاتی تھی۔ اس کا چھوٹا بھائی اور یہاں تک کہ اس کی ماں بھی اس کے غصے سے گھبراتے تھے۔ شاہ جی کے کمرے کے پاس آ کر اس نے اپنے آپ کو قابو کیا تھا اور دروازے پر دستک دی تھی۔ چند پل بعد ہی اندر سے اجازت مل گئی تھی۔ اس نے خدا کا نام لیا تھا اور کمرے میں داخل ہو گئی تھی، جبکہ کمرے کی خوبصورتی کو دیکھ وہ نہال ہو گئی تھی۔ بلیک اور گرے کے کمبینیشن میں وہ کمرہ کسی ریاست کے بادشاہ کا لگ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کا دل آ گیا تھا، لیکن ازلان کی آواز سن کر وہ ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ لڑکی، یہ کافی ادھر رکھ دو اور میرے پاس آ جا۔ اس نے غور سے کیا تو ازلان شاہ بنا شرٹ کے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ شاید وہ نور کی محویت نوٹ کر چکا تھا، تبھی اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، جبکہ نور کا دل ایک پل کے لیے دہل گیا تھا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ازلان شاہ بستر پر بنا شرٹ کے ہوگا۔ اسے اپنی ہتھیلی تر ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ جتنی بہادر سہی مگر تھی ایک لڑکی۔ اس کے کانوں میں شکیلا کی آواز گونج رہی تھی، کیوں اپنی عزت کی دشمن بنی ہوئی ہو؟ کیا یہ میری عزت تار تار کرنے والا تھا؟ ایسے کئی سوالات نور کے دماغ میں گردش کرنے لگے تھے، لیکن اس نے اندر ہی اندر تہیہ کر لیا تھا کہ اگر اس شخص نے اسے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو وہ شور مچا کر سب کو اکٹھا کر لے گی، اور وہ اپنے ارادوں کی پکی تھی۔ اس نے کافی رکھ کر جیسے ہی اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے، اسی پل ازلان شاہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا، جبکہ وہ تو بنا سوچے سمجھنے لگی، چیخنے لگی، بچاؤ بچاؤ، مجھے ان کے شر سے بچاؤ، جبکہ ازلان نے اسے اپنے اوپر گرایا تھا اور وہ کٹی ڈول کی مانند اس کے سینے میں سمائی تھی، لیکن وہ تو اسے چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا تھا۔ وہ جیسے ہی اس کے لبوں پر جھکتا، اس سے پہلے ہی اس نے اس اجنبی کو دور دھکیلا تھا اور وہاں سے بھاگنے کی تک کو دو میں لگ گئی تھی، جبکہ ازلان فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور اسے قابو کرتے ہوئے بولا، لڑکی، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیوں عزت کا تماشا بنانا چاہتی ہو؟ اس لیے اتنا شور مچا رہی ہو؟ کیا تمہیں یہاں کے اصول معلوم نہیں ہیں؟ وہ غصے سے غرایا تھا اور اسے لہجہ بہت کچھ سمجھا چکا تھا، جبکہ وہ فوراً ازلان شاہ کو دور دھکیلتے ہوئے بولی تھی، اپنی حد میں رہنا، مجھے یہاں کی کوئی عام لڑکی مت سمجھنا۔ میرا نام نور ہے اور میں اپنی عزت کی حفاظت کرنا بخوبی جانتی ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غرائی تھی، جبکہ ازلان شاہ اپنی جگہ پر ساخت ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کی آنکھوں میں اسے اپنا عکس نظر آیا تھا۔ وہ بالکل اس جیسی تھی، ببر شیرنی، کسی سے بھی نہ ڈرنے والی۔ وہ یہ بول کر جیسے ہی باہر قدم رکھنے لگی، اسی پر ازلان شاہ کو ایسا محسوس ہوا تھا جیسے اس کی انا پر کسی نے کاری ضرب کا وار کیا ہو۔ وہ فوراً سے پہلے دروازے کی طرف بڑھا تھا اور اسے اپنے بازوؤں میں دبوچ لیا تھا، جبکہ نور جہاں بے قابو ہو گئی تھی۔ وہ کسی بھی طرح اس کی گرفت سے آزاد ہونا چاہتی تھی
اور اس مقابلے میں وہ اسے اچھا خاصا اپنے ناخنوں سے زخمی بھی کر چکی تھی۔ شور شرابے کی آواز سے بڑی پیرنی اور چند ملازمیں اوپر کی جانب آئی تھیں، اور جیسے ہی دروازہ کھولا گیا تو سب نے اپنی آنکھیں جھکا لی تھیں، جبکہ بڑی پیرنی غصے سے بولی تھی، اے لڑکی، اپنی اوقات مت بھولو، تم شاہ جی کی غلام ہو اور جو وہ بولیں گے تمہیں کرنا ہوگا۔ جبکہ اس نے حیرت سے بڑی پیرنی کو دیکھا تھا، جو لوگوں کے سامنے بہت نیک بیوی بنتی تھی، لیکن اس کی اصلیت اس طرح سامنے آئی تھی۔ وہ بنا سوچے سمجھے اپنا ہاتھ ہوا میں اٹھا کر اذلان کے چہرے پر تھپڑ رسید کر چکی تھی، اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے غرائی تھی، اپنی اوقات مت بھولو اذلان شاہ، تم بھی مٹی کے بنے ہو اور میں بھی مٹی کی ہی ہوں، تمہیں بھی خاک میں ملنا ہے اور مجھے بھی۔ آپ میں سے کسی نے بھی میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں یہ بھول جاؤں گی کہ میں کس کی بیٹی ہوں، میں فوراً پولیس کے پاس جاؤں گی اور آپ سب کے خلاف کمپلین کر کے اندر کروا دوں گی کہ آپ اپنی ملازماؤں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں، ان کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں۔ نہ جانے نور جہاں میں کہاں سے اتنی ہمت آئی تھی۔ ملازماؤں کے سامنے بڑی پیرنی بھی خاموش ہو گئی تھی، اور انہوں نے اشارے سے اذلان شاہ کو بھی ٹھہرنے کا حکم دیا تھا، جبکہ ان سب کو ذلیل کر کے نور جہاں وہاں سے نکل آئی تھی، اور پیچھے اذلان شاہ نے اسے بہت ہی سنجیدہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اس نے جو جاتے جاتے حرکت کی تھی اس کی معافی اذلان شاہ کے پاس نہیں تھی، مگر نہ جانے کیوں اس لڑکی میں اسے اپنا عکس نظر آیا تھا، اور پہلی بار کسی لڑکی کو دیکھ اسے اپنا دل دھڑکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس کی خواہش تھی وہ جس لڑکی سے شادی کرے وہ لڑکی اس سے خوف ہرگز نہ کھائے، بلکہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ لڑکی اس کا مقابلہ کرے، اس کو بتائے کہ اچھا کیا ہوتا ہے اور برا کیا ہوتا ہے۔ اور آج پہلی بار اس کے مد مقابل ایک ایسی لڑکی آئی تھی، نہ جانے کیوں اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ اس کی ماں نے حیرانگی سے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا، جو ایک لڑکی سے تھپڑ کھا کر خاموش مورت بنی کھڑا مسکرائے جا رہا تھا۔ بڑی پیرنی نے تمام ملازماؤں کو نیچے بھیج دیا تھا اور اذلان شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، چھوٹے شاہ جی، اس کے گھر جاؤ اور پوری عزت کے ساتھ اسے اٹھا کر فارم ہاؤس لے جاؤ اور وہاں جا کر اپنی مرضی کرو، اور اگر پیچھے سے کچھ ہوتا ہے تو ہم دیکھ لیں گے۔ وہ عورت فرعونیت سے بولی تھی، کہیں سے بھی ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوئی دیندار عورت ہے۔ اسے دیکھ کر کسی فاحشہ کا گمان ہوتا تھا جو اپنے بیٹے کو گمراہی کی جانب راغب کر رہی تھی، اسے حرام کام کرنے کی تلقین کر رہی تھی۔ جبکہ اذلان شاہ نے سر نفی میں ہلایا تھا اور اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، نہیں امی جان، پہلی بار تو کوئی ہمیں ہماری ٹکر کی ملی ہے، اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرنا، اس کو تو اپنا بنانا ہے، مگر ایک الگ انداز میں۔ وہ یہ بول کر وہاں ٹھہرا نہیں تھا، بلکہ واش روم چلا گیا تھا، جبکہ بڑی پیرنی نے اسے سخت نگاہوں سے گھورا تھا۔ وہ کبھی بھی کسی ملازمہ کی بیٹی کو اپنی بہو ہرگز نہیں بنا سکتی تھی، اور اذلان شاہ جو بات کر کے گیا تھا اس کا مطلب صاف تھا کہ وہ اس سے شادی کی خواہش رکھتا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا۔ نور جہاں نے اپنے لیے اسکول میں ماسی کی جاب شروع کر دی تھی۔ اسے گزارا اچھا نہیں ہو رہا تھا، لیکن بہتر تھا وہ اپنی عزت نفس مجروح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اگلے روز ہی شکیلہ کا شکریہ ادا کیا تھا کہ اس نے اسے بہت سمجھایا، مگر اس نے اس کی ایک بات نہیں سنی اور ساتھ میں معافی بھی مانگی تھی۔ میں اپنی ماں سے بھی شرمندگی ظاہر کرنا چاہتی تھی، جبکہ اس کا چھوٹا بھائی تو ہاتھوں سے نکل رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مر جائے گا، لیکن اب اذلان شاہ کو زندہ نہیں چھوڑے گا، جس نے اس کی بہن کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، مگر نور جہاں نے اسے قابو کر لیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا ہے، اگر وہ کرتا تو اس کی موت پکی تھی۔
وہ بے شک غریب گھرانے کے بچے تھے، لیکن انہوں نے حق اور عزت کی زندگی گزاری تھی، اس لیے اپنی عزت پر بات آنے پر دونوں ہی بفر گئے تھے۔ آج اتوار کا دن تھا، نہ جانے کیوں نور جہاں کی طبیعت تھوڑی ناساز معلوم ہو رہی تھی۔ وہ برآمدے میں بیٹھی بس مسلسل اللہ کی حمد و ثنا کر رہی تھی۔ وہ بس اپنی اور اپنی ماں اور بھائی کی صحت یابی چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ لوگ بھی ایک سکون کی زندگی بسر کریں، مگر ان کی نوکریوں میں وہ بات نہیں تھی۔ ابھی وہ مصروفی تھی کہ اچانک اس کے گھر کا چھوٹا سا دروازہ کسی نے لات مار کے کھولا تھا۔ اس کا دل ایک پل کے لیے منہ کو آیا تھا اور وہ قرآن پاک کو سینے سے لگائے فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ شور کی آواز سے اس کی اماں بھی باہر آ گئی تھی اور اس کا بھائی جو گہری نیند سو رہا تھا وہ بھی ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ گھر میں داخل ہونے والی ہستی کوئی اور نہیں بلکہ اذلان شاہ کی ہی تھا، جس کے ساتھ اس کے کئی گارڈز تھے، جن کے ہاتھوں میں بڑی بڑی بندوق تھی، اور ساتھ میں ایک مولوی بھی تھا۔ ایک پل کے لیے نور جہاں کا دل کانپ اٹھا تھا۔ یہ شخص کیا کرنے والا تھا اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس نے بندوق کے زور پر مولوی صاحب کو وہیں برآمدے میں بچھی چارپائی پر بیٹھنے کا حکم دیا تھا، اور قدم با قدم چلتا ہوا نور جہاں کے بالکل روبرو کھڑا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، تم نے اپنی عزت لوٹنے نہیں دی نا؟ اب دیکھنا تمہاری حلال طریقے سے لوٹوں گا، پھر تو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نا میری نورے۔ اس کا لہجہ بہت منفرد تھا، آنکھوں میں شوخی تھی، چہرے پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ، جبکہ نور جہاں کا وجود زلزلوں کی زد میں آ چکا تھا۔ اس نے اچانک ہی لال چنری پھیلائی تھی اور اس کے سر پر ڈال دی تھی، جبکہ نور جہاں بے ساختہ ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی اور اذلان شاہ کو دیکھتے ہوئے غصے سے چنگاڑی تھی، میں مرتی مر جاؤں گی لیکن تم جیسے فرعون سے شادی نہیں کروں گی۔ تمہاری اصلیت مجھے معلوم ہو گئی ہے کہ تم لوگ کس قدر گرے ہوئے انسان ہو، جو معصوم لوگوں کی زندگیوں کو برباد کرتے ہو۔ وہ یہ کہتے ہی اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی، لیکن اچانک ہونے والی فائر نے اس کے قدم زنجیر کر دیے تھے۔ اس فائر سے اس کا تو دل ہی کپ کپا اٹھا تھا، اس کی اماں کا دل بھی دہل گیا تھا، جبکہ چھوٹے بھائی نے خوف سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ اچانک ہی اذلان شاہ نے بندوق اس کی ماں کی جانب کی تھی اور نور جہاں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا تھا، میری پیاری نورے، اگر آج تم نے نکاح سے انکار کیا تو یاد رکھنا اس گھر سے لاشیں اٹھیں گی، سب سے پہلے تمہاری ماں کی، پھر تمہارے بھائی کی، اور پھر آخر میں تمہاری پیاری نورے کی۔ جبکہ اس کا تو دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس شخص کا منہ نوچ لے، مگر اب وہ بے بس ہو گئی تھی۔ اس نے آنسو بھری نگاہوں سے اذلان شاہ کی جانب دیکھا تھا اور ہاتھ جوڑ کر بولی تھی، مجھے خدا کے لیے بخش دو، میری زندگی حرام کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں ایک غریب لڑکی ہوں، تم اپنے جیسی لڑکی سے شادی کرو۔ جبکہ وہ بنا اس کی بات پر دھیان دیے بغیر اس کو قابو کر چکا تھا اور ساتھ ہی برآمدے میں بچھی چارپائی پر لے کر بیٹھ گیا تھا۔ مولوی صاحب ہچکچاہٹ کا شکار تھے، لیکن اذلان شاہ کے حکم پر انہوں نے فوراً ہی نکاح کے کلمات کہہ دہرائے تھے اور چند پل میں ہی نور جہاں اذلان شاہ کے نکاح میں دے دی گئی تھی۔ اس کی ماں کا رو رو کے برا حال تھا، جبکہ اس نے فوراً ہی نور جہاں کو اپنے ساتھ لگایا تھا اور اپنی ساس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری عزت ہے اور اس کی حفاظت مجھے بخوبی کرنی آتی ہے۔ میں اسے لے کر شہر جا رہا ہوں اور بہت جلد آپ کو بھی لینے کے لیے آ جاؤں گا، تب تک اللہ حافظ۔ وہ یہ بول کر وہاں ٹھہرا نہیں تھا، بلکہ نور جہاں کو لیے اپنے شہر والے بنگلے پر آ گیا تھا۔ وہ پورے راستے اس سے لڑتی رہی تھی، اس سے چیختی چلاتی رہی تھی کہ اسے اس کے ساتھ نہیں جانا، مگر اس نے ایک بار بھی اس کی سننا گوارا نہیں کی تھی۔
بنگلے میں داخل ہوتے ہی اس نے نور جہاں کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا، جبکہ اس کا دل کسی سوکھے پتے کی مانند کانپے جا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ شخص اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے، اور اس نے پورے حق سے اپنا حق وصول کیا تھا۔ وہ روتی رہ گئی تھی، مگر اس کی ایک فریاد نہیں سنی گئی تھی۔ اپنا حق وصول کر لینے کے بعد اس نے نور جہاں کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور دل جلا دینے والے لہجے میں بولا تھا، میری پیاری نورے، دیکھو تمہاری عزت میں نے لوٹ لی، میں نے اپنی اوقات دکھا دی، تمہیں کلی سے گلاب بنا دیا اور تم کچھ نہیں کر پائی۔ جبکہ نور جہاں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس فرعون کا منہ نوچ لے۔ وقت اپنی رفتار کے مطابق گزرنے لگا تھا۔ نور جہاں کو اس بڑے بنگلے میں رہتے ہوئے تقریباً 1 مہینہ گزر گیا تھا، اور اس 1 مہینے میں کوئی ایسی رات نہیں تھی جب اذلان شاہ اس کے قریب نہ آیا ہو اور اپنا حق نہ وصول کیا ہو۔ چند دن بعد ہی اس نے بہت خاموشی سے نور جہاں کی اماں کا علاج کروانا شروع کیا تھا، بنا نور جہاں کو اطلاع کیے بغیر، اور اس کی خبر بالکل بھی بڑی پیرنی کو نہیں تھی۔ وہ خونخوار ہو چکی تھی، اور دوسری جانب نور جہاں سے اذان شاہ دبے الفاظوں میں کئی بار محبت کا اظہار کر چکا تھا، لیکن نور جہاں نے کبھی اس کی محبت قبول نہیں کیا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ ہر شاہ ایک جیسا ہے۔ اذلان شاہ نے بھی کسی نہ کسی لڑکی کی عزت کو تار تار کیا ہے، مگر دھیرے دھیرے وقت گزرنے کے بعد تمام حقیقت اس کے سامنے کھل کر عیاں ہونے لگی تھی۔ اذلان شاہ کو ہمیشہ خواہش رہی تھی کہ جس سے بھی اس کی شادی ہو وہ لڑکی نڈر ہو، اسے ڈر نہ لگتا ہو، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر کے اپنا مدعا بیان کر سکے، اپنی ہر بات منوا سکے۔ اور نور جہاں ایک ایسی ہی لڑکی تھی، اسے کسی سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ ہاں، وہ بعض اوقات خوفزدہ ہو جاتی تھی، مگر جلد ہی اپنے آپ کو مضبوط کر لیتی تھی۔ اس لیے ہمیشہ ملاقات میں ہی اذلان شاہ اسے دیکھ کر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ وہ بہت مختلف قسم کا شاہ تھا۔ اس نے آج سے پہلے کبھی بھی کسی بھی لڑکی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ ہاں، اس کے اور بھائی اور اس کے چچا زاد بھائی کسی بھی مریدنی کو اشارہ کرتے تھے، وہ ان کی باہوں میں آ جاتی تھی۔ اور وہ اس دن جب وہ شہر سے گھر آیا تھا تو اس نے نور جہاں کو صاف صفائی کرتے دیکھا تھا، اور اس پل ہی اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ آج کا دن بھی وہ رنگین کرے گا، اس لڑکی کو اپنی باہوں میں سلائے گا، اپنے دل کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ مگر اس پر نور بپھر گئی، اور اس نے سب کے سامنے اذلان شاہ کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ وہ چاہتا تو نور جہاں کی زندگی برباد کر سکتا تھا، مگر وہ ایسا انسان نہیں تھا۔ اسے عورت کی عزت کرنی آتی تھی۔ بڑی پیرنی نے نور جہاں سے شادی کے بعد کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا۔ تھوڑی دن بعد ہی اسے معلوم ہو گیا کہ اذلان شاہ نے اس کی ماں کا علاج کروانا شروع کر دیا ہے، اور اس دن کے بعد ہی اس کا دل بھی اذلان شاہ کی جانب مائل ہونے لگا۔ اور چند مہینوں بعد اسے ایک بہت بڑی خوشخبری ملی۔ وہ حاملہ تھی اور چند ماہ بعد ماں بننے والی تھی۔ وقت کا پہیہ گھومتا گیا تھا، اور اس کی گود میں چند ماہ بعد ایک چھوٹا سا اذلان شاہ آ گیا تھا، جو بالکل اپنے باپ پر گیا تھا اور غصے کے معاملے میں اپنی ماں پر۔ جبکہ بڑی پیرنی اذلان کے گھر آنا چاہتی تھی، چھوٹے اذلان شاہ سے ملنے کی خواہش رکھتی تھی، مگر نور جہاں نے صاف منع کر دیا تھا کہ یہ خاتون میرے گھر نہیں آئیں گی، اور اذلان شاہ نے اس کی بات کو اہمیت دی تھی، اور اکیلے ہی چھوٹے اذلان شاہ کو اپنی ماں کے پاس لے کر گیا تھا، اور اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ بے شک بعض اوقات ماں کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ نور جہاں کی ماں ہمیشہ اسے دعا دیتی تھی کہ تیری زندگی میں بھی کوئی دکھ نہ آئے، تو سکون کی زندگی گزارے، اور شاید دل سے نکلی ہوئی دعائیں اسے لگ گئی تھیں۔